یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو تم اپنے رب کی اس نعمت کو، ہماری اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی۔ مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اور بنی اسرائیل پر خاص طور پہ کچھ نعمتیں تھیں، ان کا تذکرہ کر کے ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرو۔ یقیناً پروردگار کی نعمتیں اس قدر ہیں، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا تو تمہیں انہیں گنتی نہیں کر سکتے، اس قدر اس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو اس کی نعمتوں کو سامنے رکھ کے اس کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کرو، اسے معبود مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہم اپنے جسمانی لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ نعمتیں وہ ہوتی ہیں جو ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں یا کھاتے پیتے ہیں۔ کاش کہ ہم کبھی اپنے جسم کی طرف متوجہ ہو کے سوچیں کہ پروردگار نے ہمیں جو جسم عطا کیا، مختلف اعضاء دیے، یہ کتنی عظیم سے عظیم تر نعمتیں ہیں۔ زبان عطا کی، اس سے ہم بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ انسان گونگا ہو تو اس کی کیسی حالت ہوتی ہے، عام طور پہ اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ انسان بہرا ہو تو اسے مکمل انسان سمجھے ہی نہیں جاتا۔ انسان اندھا ہو، ایک انسان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے اعضاء ہیں، تب بھی ہے انسان، اندھا ہے، بہرا ہے، گنگا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے تب بھی پورا انسان۔ لیکن اس کی حالت دیکھیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جب ہم دنیا میں آئے تو ہم مکمل سلامت تھے۔ ہماری گفتگو، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، ہمارا سونگنا، ہمارا چلنا بالکل سلامت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان میں سے 2-3 نعمتیں ہم سے لے لیتا، ہمیں عطا ہی نہ کرتا۔ جب پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک ہم چلنے کے قابل نہ ہوتے تو کیا بنتا؟ اسی چیز کو مد نظر رکھ کے ہم اسی طرح دیکھ لیں، جب سے ہم پیدا ہوئے اس وقت سے آج تک ہم بہرے ہوتے تو اس نے جب سے ہمیں پیدا کیا ہمیں وہ پدیشی اندھا پیدا کرتا۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جن کی طرف ہم کبھی متوجہ ہوئے ہی نہیں ہیں۔ کبھی ہم نے اس لیے دعا نہیں کہ پروردگار تو نے ہمیں سلامت پیدا کیا، تو نے ہمیں آنکھیں عطا کی، تو نے ہمیں سماعت و بصارت دی، تیرا کروڑا بار شکر ہے، اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ہم اس وقت شکر ادا کرتے ہیں جب کافی مال آتے ہیں ہمارے پاس، دولت ہوتی ہے، اچھی خاصی گاڑی مل جائے، اللہ تو نے ہمیں نعمت عطا کی۔ ہم اس طرف کبھی متوجہ نہ ہوئے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی یہ ظاہری جو ہم توجہ نہیں کرتے، یہ چھوٹی نعمتیں کتنی بڑی عظیم نعمتیں ہیں۔ یونان کا ایک تاجر گزرا ہے، اپنے دور کا، پرانے دور کی بات ہے، اپنے دور کا وہ دنیا کا امیر ترین تاجر تھا، امیر ترین آدمی تھا۔ اسے ایک بیماری لگ گئی۔ آپ بڑا تعجب کریں گے کہ وہ جو اسے بیماری لگی تھی نا، اس طرف ہم نے کبھی سرسری طور پہ، دھندلے انداز میں ہم نے کبھی خیال بھی نہیں کیا۔ وہ بیماری کیا لگی انہیں؟ آنکھیں جھپکتی ہیں نا ہماری، یہ پلکیں مل کے آپس میں پھر کھل جاتی ہے غیر ارادی طور پہ۔ ہم کبھی ارادہ نہیں کرتے کہ آنکھیں بند کرنی ہوں، پلکیں ملا کے پھر انہیں اٹھانا پڑتا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔
غیر ارادی طور پہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، پلکیں جھپک رہی ہیں، اور یہ جب پلکیں جھپکتی ہیں نا، یہ اپنے آنکھوں کے جو ڈھیلے ہیں ان پر ویپر کا کام کرتی ہیں، ان کو صاف کرتی ہیں، وغیرہ یہ جو ہوائیں چل رہی ہے نا، گرمی یہ ٹھنڈی ہوائیں، اے سی کی ہوائیں بھی یہ تیر کی طرح چبھیں۔ آپ لوگ یہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، اے سی چل رہے ہیں نا، آپ لوگ آنکھیں مکمل کھول کے، یہ پلکیں جھپکائیں نہیں، آنکھیں کھول کے، گرمی کی شدت ہو، یہ ٹھنڈی ہوائیں آنکھوں میں جانے دیں، پلکیں نہ جھپکائیں، کچھ دیر ٹھہر کے دیکھ لیں، یہ ٹھنڈی ہوائیں بھی تیر کی طرح آنکھوں میں چبھیں گی، اور یہ پلکیں جھپکتی ہیں، یہ ویپر کا کام کرتی ہیں، ڈھیلے صاف کرتی ہیں، لگنے والی ہواؤں کو صاف کرتی ہیں، پھر وہ ہوائیں سکون دیتی ہیں۔ اب یونان کا جو ایک تاجر تھا، اس کو بیماری یہ لگی کہ اس کی پلکیں جھپکنا بند ہو گئی، نیچے گر گئی، یہ بیماری لگی اسے، ہر طرف سے علاج کرایا، ان پلکوں میں وہ طاقت ختم ہو گئی، یہ پلکیں خود بخود یعنی ویپر کا کام کرے، خود بخود جھپکیں، کھل جائیں، ایسا سلسلہ ان کا بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب اس نے ہر طرف سے علاج کرائے، کوشش کی، ادھر سے ادھر سے، بڑا امیر ترین آدمی تھا، یہ اس کی بیماری دور نہ ہو سکی۔ تو اب ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ ایسا کرو کہ وہ سلوشن ٹیپ کے ذریعے یا کسی انداز سے وہ دن کو جب اٹھتا تو اس کی پلکیں اوپر کر کے اسے یعنی چپکا دیتے کسی طرح، وہ سارا دن اسی طرح گزارتا اپنے کاروبار میں، ادھر ادھر، سارا دن آنکھوں سے پانی جاری رہتا، شام کے قریب اس کی آنکھیں لال پیلی ہو چکی ہوتی، مختلف رنگ ہو چکے ہوتے، آنکھوں کے ڈھیلے درد سے انتہائی تھک چکے ہوتے، تو اس کی حالت بدل گئی ہوتی۔ پھر رات کے وقت وہ سلوشن ٹیپ وغیرہ اتار کے پھر انہیں بند کر کے سو جاتا، پھر صبح اٹھتا، پھر وہی انداز، کئی عرصہ بیتا۔ اب وہ موت کے قریب تھا، مرنے کے قریب تھا، آخری لمحات تھے، بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس کے قریب بیٹھے ہوئے کسی نے پوچھ لیا کہ کسی نے پوچھا کہ تم اتنا بڑے امیر ہو، مرنے کے قریب ہو، تمہاری اس قدر دولت ہے، آخری کوئی خواہش ہو تمہاری تو اس کا اظہار ہی کر دو۔ اس نے کہا میری اور تو کوئی خواہش نہیں، صرف میری آخری خواہش یہ ہے، کاش کہ میں اپنی یہ پلکیں خود بخود چپکا لیتا، بند کر کے اٹھا سکتا، یہ میری دنیا کی آخری خواہش ہے۔ دیکھ لیں دنیا کا اس وقت کا، دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین آدمی، بیماری کون سی ہے؟ بالکل چھوٹی سی، کبھی کسی کے ذہن میں بھی، ہم جو بیٹھے ہیں نا، کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں گزری ہوتی کہ یہ بھی بیماری ممکن ہے کہ پلکیں جھپکنا بند ہو جائیں اور ان میں اس کی وجہ سے کوئی تکلیف ہو، اس کی وجہ سے کوئی پریشانی ہو، نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے ہم نے۔ اور یہ میں تو کہتا ہوں جسم کے تمام بیماریوں سے ایک ہلکی سی بیماری ہے، چھوٹی سی بیماری ہے، کبھی کسی کو لگی نہیں، کبھی کسی کے ہاں یہ معاملہ درپیش آیا ہی نہیں۔ اب اس وقت کا دنیا کا امیر ترین آدمی مرنے کے قریب ہے، اب اس سے پوچھا جا رہا ہے کوئی آخری خواہش، وہ کہتا ہے کہ یہ پلکیں خود بخود میں بند کر لوں پھر کھول لوں، یہ میری آخری خواہش ہے۔ کسی نے کہا کہ اگر یہ کوئی ڈاکٹر کوئی میڈیسن تیار کر دے، کوئی علاج کے ذریعے تمہاری یہ خواہش پوری کر دے کہ تم خود بخود یہ پلکیں بند کر کے پھر کھول سکو، تو اسے تم کیا دو گے؟ اس نے کہا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم یہ میرا علاج کر لے اور مرنے کے قریب ہوں میں، اور آخری سانسوں میں اگر میں یہ ایک مرتبہ پلکیں جھپک لوں، انہیں بند کر کے کھول سکوں، تو میں اپنی آدھی دولت اس کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ اب اس سے خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں کس قدر قیمت رکھتی ہیں، ہم کبھی بھی اس طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو میری نعمتوں کو یاد کیا کرو، میری نعمتوں کو یاد کر کے شکر ادا کیا کرو، میرا ذکر کیا کرو۔ تو یہی بنی اسرائیل کو، یا بنی اسرائیل، اے قوم اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی۔ پھر اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کر کے پھر انسان اللہ کے عطا کردہ اصولوں کو لے، اس کے مطابق زندگی جیے، اس کے مطابق اپنا چلنے کی کوشش کر لے، اس کے مطابق لین دین معاملات کرے، رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ ہم کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی ہم دیکھیں ہر بندہ، میں اور آپ
تنہ تنہا کبھی سوچ کے غور کریں، اپنے اندر تخیلات میں چلے جائیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہم کیسے جی رہے ہیں، جو ہماری زندگی ہے، جس طرح ہمارا طریقہ ہے جینے کا، جو ہم اللہ کے احکام کے برعکس چل رہے ہیں، جو ہمارے گناہوں کی شدت ہے، جو ہم گناہوں میں غرق ہو گئے، اگر پروردگار ان گناہوں کے بدلے ہم سے عطا کردہ چند ایک نعمتیں واپس لے لے تو، مثال کے طور پہ ایک سادہ سا بات، ہماری زبان میں مختلف کھانوں کے مختلف ذائقے ہوتے ہیں، وہ ان ذائقوں کی لذتوں کو چھین لے، کیا بنے گا؟ ہر چیز ایک طرح کی محسوس ہو، پتہ نہ چلے یہ کیسا ذائقہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا بنے گا؟ یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا، یہ چھوٹی سی ایک ہم نے کبھی سوچے نہیں کہ یہ بھی کوئی ایک نعمت ہے۔ پانی پئیں پتہ نہیں کیا ذائقہ ہے، کھانا کھائیں مختلف ڈشیں کے پتہ نہیں کیا ذائقہ ہے، فروٹ کھائیں پتہ نہیں کیا ذائقہ ہے۔ یہ زبان محسوس ہی نہ کرائے تو کیا حالت ہوگی انسان کی؟ دنیا کی یہ نعمتیں، یہ انسان کے مال و متال کس کام کا؟ تو لہٰذا یہ چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف ہم توجہ ہی کبھی نہیں کرتے، تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو پروردگار کی کروڑہا نعمتیں، بلکہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا کہ میرے بندو تم میری نعمتوں کو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ یہ کھانا پینا، یہ دنیا کا ماحول، یہ عیش و عشرت، یہ ہوائیں فضائیں، یہ خوبصورت قسم کی رہائشیں، یہ سواریاں، یہ تعلقات، یہ لین دین، یہ الگ ہے، ہم محض اسے نعمت سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے اس جسم کی طرف دیکھ لیں، وہ نعمتیں بعد کی ہیں، یہ نہ ہوتی وہ نعمتیں قطعاً ہمارے پاس نہ ہوتی۔ ہم اپاہج ہوتے، ہم گونگے ہوتے، ہم بہرے ہوتے، ہم اندھے ہوتے، ہم چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوتے، ہمارے پاس یہ نعمتیں ہونے کے باوجود بھی یہ ناکارہ تھی، بیکار تھی، بے فائدہ تھی، کسی قسم کو کوئی فائدہ دینے والی نہ تھی ہمیں۔ اپاہج ہوتے، پڑے ہوتے، کروڑ پتی ہوتے، کیا فائدہ؟ تو لہٰذا اس طرف ہم متوجہ ہوں، ان نعمتوں کو کبھی یاد کر کے اللہ کو شکر ادا کریں، پروردگار تو نے ہمیں سماعت عطا کی، ہم سن سکتے ہیں، ہمارے کان سلامت ہیں، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہماری سماعت کو قائم رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تیرا کروڑا بار شکر ہے تو نے ہمیں بصارت دی، ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ کر چلتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، تیرا شکر ہے کہ تو نے پورے جسم کو سلامت رکھا، ہم اپاہج نہیں ہیں، ہم لولہے نہیں ہیں، ہم لنگڑے نہیں ہیں۔ تو یہ خدا تعالیٰ کی عظیم سے عظیم تر نعمتیں ہیں۔ اس وقت کروڑہا کی تعداد میں لوگ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ ہیں چل نہیں سکتے، کچھ کس مرض میں مبتلا، کوئی کس مرض میں مبتلا، کئی ہیں اندھے دوسروں کے محتاج ہیں، کئی ہیں گونگے بولنا نہیں آتا، کئی ہیں بہرے سننا نہیں سمجھتے، ایسی ایسی معاملات، ایسی ایسی مرضیں لگی ہوئی ہیں، کوئی تڑپ رہے ہیں بستر پر پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کے محتاج ہیں، وہ خود اپنے ہاتھوں سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان باتوں کو ہم مد نظر رکھیں۔ وہ لوگ جو محض دنیا میں امیر ہونے کی اکڑ میں غرور و تکبر میں آ کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سوچیں کہ اگر وہ خدا تمہارے جسم کی کچھ اعضاء کی قوتیں تم سے چھین لے تو کیا بنے گا؟ کہاں جائے گی وہ تمہاری طاقتیں، وہ تمہاری اکڑ، وہ تمہاری جوانیاں، وہ تمہاری دولتیں کہاں جائیں گی؟ ہمیں ہر طرف اس طرف متوجہ رہنا چاہیے ہر وقت کہ کبھی بھی پروردگار کوئی ایسی مرض لاحق کر دے مجھے کہ میں دوسروں کا محتاج، پھر دوسرے میرے اپنے بھی مجھ سے دور چلے گئے، تو خدا تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، ان کو مد نظر رکھ کے انسان کوشش کرے، نماز ادا کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا شکر کرے، اسے ہمیشہ یاد رکھے، وگرنہ وہ جب چاہے، جو چاہے، جس طرح چاہے، جیسا چاہے ایک لمحے میں کر سکتا ہے، کوئی بھی کائنات کی طاقت اس کا سامنا نہیں کر سکتی، یاد رکھیں۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، قوم اسرائیل، یاد کرو تم میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے وعدے کو پورا کرو، جس طرح کہ تمہیں جینے کا کہا ہے اسی طرح جیو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، میں نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، تمہارے لیے آرام و سکون ہے، عیش و عشرت کی زندگی ہے۔ تو لہٰذا
دنیا کے اندر رہ کر ہم اگر اللہ کا شکر کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیاوی نعمتوں میں بھی اضافہ کر دے گا، ہمارے ظاہر و حسن و جمال میں بھی اضافہ ہوگا، عزت و وقار میں بھی اضافہ ہوگا، ہماری دولت میں بھی اضافہ ہوگا، رزق حلال کے اندر بھی وسعت ہوگی، اللہ تعالیٰ دنیا میں عزتیں عطا کرے گا، اور پھر مرنے کے فوراً بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، آرام و سکون کی زندگی ہے، راحت ہے، عیش و عشرت ہے۔ دنیا کی زندگی کی عیش و عشرت سے کروڑ گنا زیادہ بہترین زندگی مرنے کے بعد ہے۔ اگر انسان اللہ کا ذکر، اللہ کا شکر کرتا رہے، اللہ کا ذکر محبت میں کرتا رہے، نعمتوں پر اس کا شکر کرتا رہے، تو پھر مرنے کے بعد اس دنیاوی زندگی سے کروڑ گنا بہتر زندگی آگے ہماری منتظر ہے۔ اگر اس زندگی میں ہم اللہ کے شکر سے، اللہ کے ذکر سے دور رہے، ہمیں علم بھی نہ تھا کہ خدا کی ذات ہے کیا، ہم اس کے اصولوں کو کبھی ہم نے لیا ہی نہیں، زندگی عجیب طرح کے کوئی پتہ نہیں ہے، لگے ہوئے ہیں جہاں سے بھی بس معلومات جمع ہو، تو پھر یہ بھی زندگی ذلت میں چلی جائے گی، مرنے کے بعد بھی انسان کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ آج وقت ہے ہم اس طرف متوجہ ہوں، دعا ہے پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسائل کے متعلق بات چل رہی تھی، غسل کے فرائض ہم نے بیان کیے تھے مختصراً، اور وہ سب کے علم میں ہوں گے۔ 3 فرض تھے، فرائض تھے غسل کے: کلی کرنا، صحیح معنی ناک میں پانی چڑھانا، پورے جسم پر پانی چڑھانا، یہ فرض طریقہ ہے، یہ تو لازم و ضروری ہے۔ یہ ان میں سے ایک چیز رہ گئی تو غسل نہیں ہوگا، جب غسل واجب تھا۔ جب غسل نہیں ہوگا تو انسان پاک ہی نہیں ہوا، انسان نجس ہے، اس وقت نجس کی حالت میں ہے، تو وہ مسجد میں داخل ہونا، قرآن پاک کو چھونا، قرآن پاک کی بنیت تلاوت کوئی آیت پڑھنا، وہ انسان گناہ گار ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے وضو۔ وضو کے اندر 4 چیزیں فرض ہیں، غسل میں 3، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ وضو کی 4 چیزیں فرض کیا ہیں؟ سب سے پہلے چہرہ دھونا مکمل طور پہ، پیشانی پر جو بال ہوتے ہیں ان بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ مکمل چہرہ دھونا فرض کے اندر آتا ہے۔ یہ مکمل چہرے میں سے کوئی بھی جگہ خشک رہ گئی وضو نہیں ہوگا۔ جب وضو نہیں ہوگا تو وضو نماز کے لیے شرط ہے، نماز میں انسان داخل نہیں ہو سکتا، پہلا فرض۔ دوسرا فرض ہے کہ بازو دھونا، ہاتھ دھونا، کوہنیوں سمیت بازو دھونا، یہ فرض میں آتا ہے وضو کے۔ اگر کوہنیوں تک کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو انسان نماز داخل نہیں ہو سکتا نماز کے اندر۔ تیسرا فرض ہے مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح، عام جو سنت طریقہ ہوتا ہے مکمل سر کا مسح، پھر کانوں کا، اندر سب کچھ، گردن کا، یہ سنت طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے، یہی کرنا چاہیے، ہم صرف فرائض بیان کر رہے ہیں۔ چوتھائی سر کا مسح احناف کے نزدیک فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کتنا ہے؟ گیلا ہاتھ بھی اگر رکھ لیں تو چوتھائی سر کا مسح ہو جاتا ہے، یعنی سر کو چھونا گیلے ہاتھ کے ذریعے، تو یہ تیسرا فرض۔ چوتھا فرض ہے پاؤں دھونا ٹخنوں سمیت، مسح نہیں کریں گے، بھول گئے، وضو نہیں ہوگا، پاؤں دھوئیں ٹخنوں سمیت، اگر ان میں سے کوئی جگہ خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ وضو میں سنت ہے، اور غسل میں یہ دونوں چیزیں فرض ہیں، ٹھیک ہے نا۔ غسل کے 4 فرائض پھر سے سماعت کر لیں: چہرہ دھونا مکمل طور پہ جو حدود بتائی، ہاتھ دھونا، بازو دھونا کوہنیوں سمیت، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر۔ 3 فرض غسل میں، کلی کرنا، ناک میں پانی، پورے جسم میں پانی بہانا، 3 فرض غسل کے، 4 فرض ہیں وضو کے: چہرہ دھونا مکمل طور پہ، بازو دھونا کوہنیوں سمیت، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، 3 فرض غسل کے، 4 فرض وضو کے۔ یہ کبھی بھی کسی سے اس سوالیہ طور پہ یا ایک تصحیح کے لیے سنا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا